السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر دیا جائے، آگے بڑھا جائے، لیکن بارمانی مذاکرات کے لیے ہمسائے کو سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں یہ خطاب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے تناظر میں انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسی فورم پر عمران خان نے بھی اپنے پرانے موقف پر لچک دکھاتے ہوئے انڈیا سے بات چیت کے لیے دروازہ کھلا ہونے کا اندیا دیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ 5 اگست کے یک طرفہ فیصلے کے بعد جس کے تحت انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، اب امن کی جانب پہلا قدم انڈیا کو ہی لینا ہوگا۔ عمران خان کے بعد آج آرمی چیف کی جانب سے ایسے ہی موقف کا اظہار اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے تعلقات میں بہتری کا خواہاں تو ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ جس پہلے قدم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ ماہی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے کو ایک بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر تنقید میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اہم بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں وزیر اعظم و آرمی چیف دونوں کی جانب سے امن اور معاشی ترقی کو جو ہے ساتھ میں جوڑا گیا ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ امن کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، جس کے لیے خطے میں تعاون ایک دوسرے کا وہ ضروری ہے ممالک کا، اور افغانستان میں امن کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے مثبت اشاروں کا نئی دلی سے جواب کیا آئے گا، اور کیا انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کوئی پیغام ابھی آ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ خود وزیر اعظم کی رائے میں ایسا ہونا، خود عمران خان کی رائے میں ایسا ہونا جو ہے وہ فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ ابھی پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے پر تنازع ختم نہیں ہوا کہ ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے، جو قیاس سرائیاں فی الحال معلوم ہوتی ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسا لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا امیدوار پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار جے یو آئی کا ہوگا، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ لیکن ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی جس کے پاس سینٹ میں 21 نشستیں ہیں، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اے این پی اور بی این پی مینگل سے بھی وہ رابطوں میں ہیں، جن کو ملا کر 25 سینیٹرز کی حمایت پیپلز پارٹی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور شہری رحمان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے، جبکہ نون لیگ اعظم تارڑ کو نامزد کر چکی ہے۔ اعظم تارڑ کے نام پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ اب کیا یہ فیصلہ پی ڈی ایم میں اختلافات کی جو ایک خلیج ہے اس کو مزید بڑھائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، لچک دکھا سکتی ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی واضح طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو کیا اب خیر بات کہہ چکی ہے؟ خبریں یہ بھی ہیں کہ 4 اپریل کو جو سی کا پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ کے سابق چیئرمین نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑی لمبی چوڑی آپ کی میٹنگ رہی چیئرمین بلاول سے، اور خبر یہ ہے کہ سی کا فیصلہ جو ہے وہ شاید 4 کو اجلاس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی سی کا۔ سر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیر بات کہہ دے گی پی ڈی ایم کو، یا معاملات طے پا جائیں گے؟ پہلے بھی اختلافات تھے، وہ ختم ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ پی ڈی ایم دوبارہ سے آ گئی، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ عادل صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں خیر بات کہے گی پی ڈی ایم کو؟ پی ڈی ایم کی بنیاد کا انیشیٹو تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا تھا، اور انہوں نے ہی وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوسٹ کی، اور جس میں یہ پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی۔ تو ہم دوست نہیں سمجھتے کہ ہمارا کامن ایجنڈا ہے، کامن آبجیکٹ ہے، اور اس لیے پیپلز پارٹی تو قطعاً خیر بات نہیں کہے گی۔ ہاں، ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پہ پھر ڈیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں، اور پھر کنسنسس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، اور ابھی جو 2 دن پہلے پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اس میں بھی جو ایشوز کراپ اپ ہوئے ان پہ بے شمار ڈیلیبریشن ہوئی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس ریزگنیشن کے ایشو پہ اپنی سی کے پاس جائے گی، کیونکہ جب 26 مارچ کا لانگ مارچ اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت قطعاً یہ بات ریزگنیشن کی اس کے ساتھ کلب نہیں تھی، یہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور اس سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں اپنی سی کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہماری سی ریزگنیشنز پہ ایگری نہیں کی، اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا وہ جب لایا گیا پی ڈی ایم پہ کی قیادت کے سامنے تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا، اور
ہم نے اچیو کیا اس کے ذریعے سے. ہم نے سینٹ کے الیکشن میں اچیو کیا, ہم نے بائی الیکشن میں ہم نے اچیو کیا, پرٹیکولرلی ہم نے اسلام آباد کی جو سیٹ تھی اس پہ ہم نے اچیو کیا. تو پولیٹیکل پروسیس میں دیکھیں یہاں یہ 10 جماعتیں بیٹھی ہیں, ان کا اپنے مینیفیسٹوز ہیں, ان کی اپنی اپروچ ہے, لیکن ایک کامن ایجنڈا ہے جو کامن ایجنڈے پہ ہم متفق ہیں. تو اس پہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوتی ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ اور اگر ہو تو کسی اور جماعت کا اور ہو, لیکن اس پہ گفت و شنید سے کسی نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس پہ پہنچ جائیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ 4 اپریل کو کیا نام ہے سی سی کی میٹنگ, بالکل ابھی بڑی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, چیئرمین بلاول اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں اب وہ 3 کو بھی ہو سکتی ہے اور 5 کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا روایتی طور پہ ہر سال بھٹو شہید کی برسی پہ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس سے ہمیشہ اچھا بخاری صاحب اسی میٹنگ کی ایک رات پہلے ایک دن پہلے ہوتی ہے. سے اٹھ کے آئے ایک بات جی اسی میٹنگ کی ایک خبر اگر میں آپ سے اس کی کنفرمیشن لوں, اور خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو صاحب کی برسی پنڈی میں منانے جا رہی ہے, ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اسی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. بالکل, میں آپ سے ابھی میں یہ بات آگے کنٹینیو کر رہا تھا تو آپ نے مجھے میری بات کاٹ دی. بالکل آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس کو چیئرمین نے پریزائڈ کیا, اس میں یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ بھٹو شہید کی برسی ہم پنڈی میں منائیں گے, جائے شہادت پہ منائیں گے. یہ ہماری تجویز ہے, اور اس پہ جائے شہادت پہ ہماری جو تنظیم ہے ابھی وہ پنجاب کی وہ وزٹ کرے گی اور تمام موڈیلٹیز کو دیکھے گی, اور آج شام وہ میرا خیال ہے پریس کانفرنس بھی ضرور وہ کریں گے. اور یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ 4 اپریل کا جو برسی ہے بھٹو شہید کی وہ پنڈی میں منائی جائے گی. اچھا بخاری صاحب, اس وقت ایک جو بیلنس اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بند گلی میں ایسے آ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ہی ریزگنیشن پہ, ایک بڑا اصولی موقف پیپلز پارٹی کا رہا ہے, وہ پارلیمانی سیاست میں بلیو کرتے ہیں, بمشکل مانے گی پیپلز پارٹی استعفوں پہ. نون لیگ اور جے یو آئی جو ہیں وہ ایک سٹانس ہارڈ لائن لے چکے ہیں کہ استعفوں کے بغیر آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہے. تو ایک ڈیڈ لاک سا جو پیدا ہو گیا ہے اس میں کیا ہوگا, مطلب اس میں راستے جدا ہو سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ استعفوں کا فیصلہ بھی کر لے 4-5 اپریل کو؟ دیکھیں یہ تو خیر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آلریڈی اس پہ 28 دسمبر کو بلکہ 29 دسمبر کو کراچی میں ہماری سی سی کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور اس میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے ریزگنیشن. لیکن بنیادی بات جو یہ ہے کہ یہ صرف ریزگنیشن کی حد تک بات نہیں ہے. ابھی ہم نے پی ڈی ایم نے اس پہ بھی ڈیلیبریشن کرنی ہے, اس پہ بھی کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ اس پہ غور کیا گیا ہے کہ اگر استعفے نہیں دیتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے, اگر استعفے دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور ان کے کانسیکوینسز میں کیا پی ڈی ایم کا آگے وے فارورڈ کیا ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ڈسکشن کے لیے, اور پالیٹکس میں چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں اور راستے نکلتے رہتے ہیں, ایشوز ریزالو ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات یا گھبرانے والی بات قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے, گھبرانے والی بات تو جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لیے اس وقت جو آپ کے کارکن ہیں جو پی ڈی ایم پہ بلیو کرتے تھے کہ پی ڈی ایم آگے جا کے ڈیلیور کرے گی انہیں, وہ اس وقت تھوڑے سے مایوس اس لیے ہیں کہ اگر نون لیگ کی لیڈرشپ کا لہجہ اس وقت دیکھا جائے, یا مولانا صاحب نے آج جس طرح سے باتیں کی ہیں کہ جی جو جیل جانے کی نہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں, جو جیل سے گھبرا رہے ہیں, تو انہیں اس رستے پہ پھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور ہم سب کو پتہ ہے وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں. یا پھر زرداری صاحب نے اس دن جو اپنی باتیں کی پی ڈی ایم میں, تو کل رانا صاحب نے گلہ بڑا سخت یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل تھا انہیں یہ باتیں فوراً میڈیا میں باہر نہیں نکالنی چاہیے تھی, ہمارا اپنا فورم ہے, اس میں تلخی بھی ہوتی ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ ہوا, اس پر کیا کوئی پارٹی کے اندر کچھ ندامت ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا, بہتر طریقے سے؟ میرا خیال ہے یہ بغیر اس کو سوچے سمجھے ایک بات کسی کے ذمہ ڈالی جا رہی ہے.
اب دیکھیں میٹنگ کا وینیو کیا ہے، مسلم لیگ کا جو سیکریٹریٹ ہے، اور ویڈیو کانفرنس کا انتظامات کس نے کیے؟ وہ مسلم لیگ کے آرگنائزرز نے کیے. اس میں پیپلز پارٹی کی میڈیا سیل کا ایسا رول نہیں ہے. اور ویسے یہ بات درست ہے کہ یہ میٹنگز ہوتی ہیں، ان کو میٹنگز کا آؤٹ کم جو ہے وہ بذریعہ پریس ٹاک یا پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، اور یہ اگر کسی سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کوتاہی کی ذمہ دار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید پریکاشنز لینی چاہیے تھیں، پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تھے، پرٹیکولرلی جہاں پہ یہ میٹنگ کا وینیو تھا. اور جہاں تک وہ تلخی کی بات ہے، دیکھیں اس میں تلخی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو گفتگو کی فارمر پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب نے، وہ اسی کنٹیکسٹ میں تھی جو میاں صاحب نے گفتگو کی، اور پھر اس پہ انہوں نے کہا ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ شہادتوں سے گھبرائی ہے، نہ قید اور کوڑوں سے گھبرائی ہے، اور قیدیں بھی ہم نے کاٹی ہیں. ہمارے بے شمار کارکنوں نے قیدیں کاٹی ہیں، مجھ سمیت جو ہم ایم آر ڈی کی موومنٹ میں، جو سزا الحق کے رجیم میں، ہم بھی قید ہوتے رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بھی فیک کیسز میں قید ہوتے رہے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ ون ٹائم پروسیس نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے، اس پارلیمانی نظام کے لیے ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، اور کنٹینیوئنگ آپ کو ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. اور اس کے لیے پیپلز پارٹی پہلے بھی تیار رہی ہے، آج بھی ہم پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی بلیو کرتی ہیں جمہوریت میں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو ٹریکوٹمی آف پاورز ہے، وہ سپریم ہے، اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا سر، لیڈر آف دی اپوزیشن کس کا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے کہ اسی کا آئے، اور اگر نون لیگ اپنا ان میں دستبردار نہ کرے تو پھر معاملہ تھوڑا اور کشیدہ ہو سکتا ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دی اپوزیشن آئے؟ نہیں دیکھیں، یہ اس پہ بات ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں نون کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن سائڈز میں سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. سینٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے نمبرز زیادہ ہیں باقی جماعتوں سے، اور پی اے سی بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے نیشنل اسمبلی میں بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کر لیا جائے تھرو نیگوسیشنز، کیونکہ ہمارے پاس 21 ہیں، نون کے پاس 17 ہیں، اور دیگر جماعتوں کے پاس. تو سر اس پہ بخاری صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن کیا ایگریمنٹ آلریڈی نہیں ہوا تھا کہ چیئرمین آپ کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین مولانا صاحب کا ہوگا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ کا ہوگا؟ ایسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیے ایسی کوئی بات کو پین ڈاؤن نہیں ہوئی تھی. اگر اسٹیئرنگ کمیٹی میں کچھ فیصلہ ہوا تو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں ویسے پریکٹیکلی اسپیکنگ 42 ووٹس جو ویلڈ ووٹس ہیں، ابھی 7 ووٹس کا تو ابھی ایشو ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، وہ ویلڈ ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کینڈیڈیٹ یوسف گیلانی ان کی فیور میں آئے ہیں. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ ملنی چاہیے. بہر صورت اس پہ گفت و شنید ہو سکتی ہے، پی ڈی ایم میں بات ہو سکتی ہے، اور اس میں اس ایشو کو بذریعہ گفت و شنید ریزالو کیا جا سکتا ہے. اچھا، گیلانی صاحب والا معاملہ بخاری صاحب کہاں پہ ہے؟ پٹیشن وغیرہ تیار ہے آپ کی؟ ابھی تک ڈیلے کیوں ہوا؟ کیونکہ سینٹ بھی بند ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا اپڈیٹ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، آج ہمارے نمائندے جناب اپروچ کیا، فیصل کریم کنڈی صاحب نے سینٹ سیکریٹریٹ میں جو آج کھلا، اور ہم نے ان کو کہا اپنی ایک لسٹ فراہم کی ڈاکومنٹس کی جو ہمیں چاہیے تھیں تاکہ پٹیشن کے ساتھ ہم انیکس کریں. تو سیکرٹری سینٹ نے کہا کہ ہم پرمیشن سیک کریں گے چیئرمین سے، اور چیئرمین اگر پرمیشن دے گا تو پھر ہم آپ کو ڈاکومنٹ فراہم کریں گے. سیکریٹریٹ کا انچارج تو آبویسلی سیکریٹری ہوتا ہے، اور ایکسیس ٹو پبلک انفارمیشن اور اس حوالے سے ڈاکومنٹس لینا، اور پرٹیکولرلی پبلک ڈاکومنٹس لینا، یہ پریروگیٹو ہے ممبرز آف دی پارلیمنٹ کا، وہ لے سکتے ہیں. اور وہ اگر ہمیں نہیں ملیں گے ڈاکومنٹس، آبویسلی ہمیں عدالت کے دروازے پہ جانا پڑے گا. پٹیشن ہماری تیار ہے، جو ہی ہمیں وہ ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں پٹیشن کے ساتھ انیکس کرنے کے لیے وہ ملیں گے، ہم امیجیٹلی پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے.
ٹھیک ہے, نیر حسین بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے کراچی کی. بڑا ایک انٹرسٹنگ بائی الیکشن وہاں پہ ہو رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پہ میدان میں ہیں. یہ وہ سیٹ ہے جو پی ٹی آئی کے فیصل وارڈر صاحب نے چھوڑی ہے, تو وہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. اے این پی میدان میں اتر آئی ہے, پیپلز پارٹی بھی سنا ہے کہ وہ بھی میدان میں شاید اتر آئے. مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ سے لڑیں گے, اور مصطفیٰ کمال صاحب جن کا تعلق پی ایس پی سے ہے وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں. تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمیں جوائن کریں گی, کورونا کے بارے میں, ویکسینیشن کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی میں پی ڈی ایم استعفے دے گی یا نہیں, یہ سوال کے جواب سے قطع نظر اس وقت کراچی کے حلقہ 249 میں ایک سخت مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے ضمنی انتخابات کی, جہاں فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی پوزیشن کراچی میں کمزور ہوئی ہے یا نہیں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سیٹ پر 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے فیصل وارڈر نے نون لیگ کے شہباز شریف کو ایک سخت مقابلے کے بعد شکست دی تھی. لیکن دوہری شریعت کیس میں نااہلی کے خود سے جو ایک کیس تھا اس میں فیصل وارڈا اس سیٹ سے دستبردار ہو گئے تھے, کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے. وہ سینٹ میں چلے گئے تھے. اب نون لیگ نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو امیدوار نامزد کر دیا, اور امید کی جا رہی ہے کہ مقابلہ شاید جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا. لیکن پی ڈی ایم میں شامل اے این پی کی جانب سے اس الیکشن میں حصہ لینے کے اعلان کے ساتھ ساتھ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی شمولیت نے اس الیکشن کو ایک نیا رنگ دے دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو امیدوار کون ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم دونوں کی جانب سے درخواست دی جا چکی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کو مؤخر کرے, جس کی تاریخ 29 اپریل طے کی جا چکی ہے. حلقے میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کس کی پوزیشن مضبوط ہے, اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہم نیوز کراچی کے بیورو چیف سید عارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عارفین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کو؟ گہما گہمی تو آلریڈی شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی فی الحال تو لگ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل سٹرونگ امیدوار ہیں, ساتھ میں مصطفیٰ کمال بھی میدان میں اتر پڑے ہیں. ایم کیو ایم کا کیا سٹیٹس ہے, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ عادل, یہ جو کانسٹیچوئنسی جس کے اوپر یہ این اے 249 کا اس وقت انتخاب ہونے جا رہا ہے, یہ بڑی مکس سی یہاں پہ آبادی ہے. یہاں پہ ہماری پشتون آبادی بھی موجود ہے, یہاں پہ ہمارے ہند کو بولنے والے افراد بھی موجود ہیں, اور یہاں پہ جو بلوچی آبادی ہے, بلوچ ہمارے لوگ ہیں, وہ بھی یہاں پہ آباد ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو مختلف اوقات میں یہاں پہ آتے رہے ہیں, جو سیلاب آیا اس کے بعد یہاں پہ آ کے رہنا شروع کیا, وہ یہاں کے مکیے ہو گئے, ان کا بھی ووٹ یہاں پہ رجسٹر ہے, وہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر پی ایم ایل این بھی سیٹیں جیتتی رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جیتتی رہی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہ سیٹ جیتی ہے. مجموعی طور پہ یہ علاقہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے, اتحاد ٹاؤن, بہت بڑی پشتون آبادی ہے. اس کے علاوہ سوات کالونی ہے, اس کے علاوہ جو مواج گوٹ کا وہاں پہ علاقہ لگتا ہے, جو کہ کافی بڑی تعداد میں جہاں پہ بلوچ اور سندھی ہمارے بھائی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ یہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ مختلف جو نیشنل جماعتیں تھیں وہ یہاں سے جیتتی رہی ہیں. اس دفعہ جو ایک اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر پی ڈی ایم کا جو بھی مستقبل بنتا ہے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یہاں سے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرتی ہے, اور ساتھ میں مسلم لیگ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بھی اپنا ایک الگ سے کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا کر رہی ہے, اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی, اگر یہ کسی جگہ پہ جو حلیف جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوتی, اور جو حریف جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوتی, یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ مل کے یہ الیکشن نہیں لڑتی, اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ مل کے یہ الیکشن نہیں لڑتے, تو یقیناً ان کے جو اپوننٹ ہوں گے اس کو اس کا فائدہ ہوگا, اور جو ان کے ووٹ ہوں گے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اچھی اسٹریٹجی تو یہی ہوگی کہ جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں وہ مل کے الیکشن لڑیں, اور اسی طرح جو ٹریجری بینچز کی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل کے الیکشن لڑیں, جس کی وجہ سے فائدہ ہونے کا امکان ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہم جائیں, جو آخری الیکشن ہوا تھا شہباز شریف اور فیصل وارڈا کے درمیان, اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس ہمیں نظر نہیں آتا, 600-700 ووٹوں کا ڈفرنس تھا تقریباً. اچھا عارفین, اسی الیکشن پہ میں آپ سے بات کروں گا. اس جو تحریک لبیک تھی وہ ٹھیک ٹھاک ووٹ اس وقت بھی 2018 میں نکال لے گئی تھی, تو ابھی وہاں ان کا ووٹر انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا ہے؟ کیا ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے؟ کیونکہ اگر ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو ان کو جو ووٹ پڑا تھا وہ تو ظاہری بات ہے یا ایک طرف جائے گا دوسری طرف, وہ بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے.
عادل، اہم بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا جو اطلاعات ہمیں آ رہی تھی ایک رات پہلے تک پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت گئے، یہ اطلاعات تھی اس وقت. لیکن جب صبح کے الیکشن کا جو رزلٹ آیا اس کے بارے میں دیکھا گیا کہ فیصل وارڈا وہاں پہ پہنچے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو تھوڑا سا ایک مسئلہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ کہ کراچی کے اندر ان کو اچھی خاصی 14 کے قریب سیٹس ملی ہیں، لیکن جس طرح ان کو گراؤنڈ پہ اتر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا، جو ایک ان کو فائدہ ملا تھا، وہ وہاں پہ اس چیز کو اس طریقے سے جسے کہنا چاہیے کہ کیش نہیں کرا سکے، اس چیز کو اپنے آپ کو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کر سکے. تو آنے والے الیکشنز میں دیکھنا ہوگا، کراچی میں ایک ڈفرینٹ قسم کا بال گیم ہوگا الیکشن کے دوران، کیونکہ تمام جماعتیں اتریں گی اور ماضی کے اندر ہم نے دیکھا جس طریقے کی سیاست ہوتی تھی، جس قسم کی الیکشن کے اندر چیزیں چلتی تھی، اسٹیمپنگ ہوتی تھی، اسٹفنگ ہوتی تھی، وہ اس وقت سچویشن نہیں ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ تحریک لبیک کا ووٹ بینک بالکل موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ لیکن میں نے کہا اب جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک کافی اسٹرانگ ہے، اور ان کو اگر ان کی حلیف جماعتیں ان کے ساتھ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں اپوزیشن کی، وہ اگر ان کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یقیناً ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس بارے میں اس وقت کہنا کہ کون وہاں سے ٹف فائٹ دے گا دیکھنا ہوگا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مفتاح اسماعیل کا ایک نام ہے، قومی سیاست میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ اتر کے کام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات اور وہ یہ کہ اس حلقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیشنل پالیٹکس کے اندر جو ٹریجری بینچز کے اوپر جو جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، جو جیت رہی ہوتی ہے، یہاں کے لوگ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹ بچا پاتی ہے، اور کیا یہاں سے پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ایک ٹف فائٹ ضرور ہوگی اور جس کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. بہت شکریہ عارفین، انٹرسٹنگ مقابلے کی توقع ہے. ناظرین اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس پھر سے سر اٹھا رہا ہے، تھرڈ ویو آ چکی ہے، کیسز اموات میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر بات کی جائے حکومت کی تو وہ بھی بار بار تنبیہ کر چکی ہے کہ احتیاطی تدابیر اور SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، سخت پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، کیونکہ کرونا کی تازہ لہر میں نئے کیسز کے باعث ہاسپٹل میں جگہ کم پڑ رہی ہے، جبکہ ویکسینیشن کی فراہمی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد اب بھی ویکسینیشن لگوانے سے، ویکسین کورونا کی لگانے سے متعلق جو ہے وہ تحفظات رکھتی ہے. اسی پر تفصیلی ناظرین گفتگو کریں گے. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آف ایئر تو آپ سے پوچھ لی، آن ایئر ہم آپ کی صحت کے بارے میں بھی پہلے جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. اور ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ لاہور میں جس طرح سے ویکسینیشن ہو رہی ہے، مختلف ٹویٹس میں نے دیکھی، تو بگ ویل ڈن ٹو یو. لیکن آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے رکھتے ساتھ میں عوام کی صحت کا خیال کیسے رکھ رہی ہیں؟ الحمدللہ میرا خیال ہے، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اور بہت محنت کر رہے ہیں دونوں سیکرٹریز میرے، اور ساری ٹیم ان کے ساتھ مل کے، اور ہمارے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ، دے آر پٹنگ ان اے بگ ایفرٹ، ہیوج ایفرٹ. اور یہ صرف لاہور کے اندر ہی نہیں ویکسینیشن ہماری چل رہی، پورے پنجاب کے اندر ویکسینیشن چل رہی ہے. میں پرسوں فیصل آباد گئی، وہاں بھی لوگ بہت خوش تھے. یقیناً وہاں اتنا بڑا سینٹر نہیں ہے جتنا ہم نے ایکسپو بنایا ہے، لیکن لاہور کی آبادی بھی تو سب سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے 1.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو شکر ہے خدا کا کہ ویکسینیشن بہت اچھی چل رہی ہے. اور بہت مہربانی میری صحت کے بارے میں پوچھنے کی. آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر، تھینک یو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ کی سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ ویکسینیشن کے بارے میں کچھ مسکنسیپشن ہے. ویسے ہی ویکسینیشن کی بات آتی ہے تو وہ پولیو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے پبلک میں. سائنو فارم کی جو باتیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کلاٹس بنا رہا ہے وہ پورا سارا، لیکن سوری ایسٹرا زینیکا کے بارے میں جو ہماری ویکسینیشن یہاں پہ ہو رہی ہے سائنو فارم، اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیے، اور عوام کی کلیئرٹی کے لیے بھی کہ اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 ہفتے بخار رہے گا اور یہ سارا. یہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے اور عوام کو یہ سنائیں گے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سائنو فارم ویکسین کا، ٹائم میگزین آپ کو پتہ ہے ایک بڑا میگزین ہے امریکن، جس نے یہ کوٹ کیا ہے کہ سائنو فارم کونسائنو جس پہ ہم نے آپ کو پتہ ہے ٹرائل بھی کی، یہ دونوں سب سے بہتر ویکسینز اور سب سے اچھا ان کا رسپانس ہے، خاص طور پہ کہ منیمم ان کے اندر کوئی ریاکشن ہے. تو یہ تو انٹرنیشنلی بھی اکنالج ہے، سارے امارات کے اندر بھی سائنو فارم لگا ہے.
الحمدللہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اب تک کوئی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگ چکا ہے. دونوں ڈوزز جو ہیں وہ تقریباً 30,000 ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگ چکی ہیں ڈبل ڈوز, جو تاکہ مکمل ہو جائے ان کی. اسی طرح بزرگوں کو لگ رہی ہے. آج کے دن میں ہم ٹوٹل کریں گے, کل کو تقریباً ہم لوگوں نے 40,000 سے اوپر ویکسینیشن کر چکے تھے. یہ ان میں منیمم ریاکشن ہے اور لوگوں کو بالکل تسلی رکھنی چاہیے. حکومت کبھی کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس سے خدا نخواستہ عوام کو نقصان ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ ہے کہ ابھی تو 70+ کے لیے واک ان سینٹرز جو ہیں وہ بن گئے ہیں, جس کی مثال دنیا میں بڑی کم ہی ملتی ہے. پہلے 70+ اور اس کے بعد پھر 60, اور ایج گروپ آہستہ آہستہ نیچے آتا رہتا ہے ویکسینیشن میں. تو کس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بھی ایک ہے کہ کب تک یہ ویکسینیشن کتنی چلے گی, کتنا آرڈر پلیس کیا ہوا ہے, باقی لوگوں کے لیے کیا پائپ لائن میں ہے, پلانز کیا ہیں گورنمنٹ کے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ وی ہیو ہوپ دیٹ بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ 5 لاکھ تو آج ویکسین اور پہنچی ہے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے another week or so there is another 1 million of vaccine coming Sinopharm والی. پھر اس وقت گورنمنٹ نے آرڈرز بھی اپنے دے دی ہیں, جیسے کنسائنو کا آرڈر ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ نمبر آف ویکسین, اور پھر کوویکس یہ جو کنسورشیم ہے WHO کا, انہوں نے بھی ہمیں ویکسین کا وعدہ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ان کی بھی ویکسین آ رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ, کیونکہ دیکھیں نا اٹس اے پروسیس which is going to go on for a few months. یہ تو نہیں ہے نا کہ 1 دن میں یا 2 دن میں یا 10 دن میں ختم ہو جائے گا. ایک مسلسل بہت بڑی آبادی ہے آپ کی. 40% آبادی جو ہے اس کو تو ہم کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 20% جو آبادی ہے وہ تو کوویکس کے تھرو ہوگی. دیٹ از اے کمٹمنٹ which is an international agreement with World Health Organization. تو لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکومت اس وقت ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین پروکیور کرے. آپ کو پتا ہے $150 ملین سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے حکومت نے صرف ویکسین پروکیور کرنے کے علاوہ اس کی کہ جو ان کا جو کولیبریشن ہے with WHO کے تھرو 20% جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے لیے علیحدہ ویکسین آ رہی ہے, which is basically WHO کی رسپانسبلٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے کہ 70+ تو سمجھ میں آتی ہے, پھر جو 60+ ایون وہ تو بزرگ ہیں اور انہیں تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑے سے ورنیبل بھی ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے. جو باقی دنیا میں نظر آیا کہ جن کو کہ سیریس بیماری ہیں, خدا نخواستہ مطلب کینسر جیسی, یا ایون جو ڈائبیٹک ہیں, جو زیادہ ورنیبل ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ایج گروپ, تو ان کو بھی ساتھ میں اسی 70+ یا 60+ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا کیا پلان ہے جو ایسے لوگ جو کہ زیادہ ورنیبل ہیں ان کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, فور دا ٹائم بینگ ہمارے لیے سب سے بڑی ورنیبل پاپولیشن جو ہے دیٹ از above 70, دین above 60. آئی ایگری ود یو, جن کی کوموربڈیٹیز ہیں ان کے اندر بھی ورنیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن وی ہیو ٹو پرائرٹائز اٹ. اور میجورٹی کوموربڈیٹیز جو ہیں زیادہ عمر کے لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں. When you talk about diabetes, hypertension, or even when you talk about cancer, usually جو elderly involved ہوتے ہیں ان کی immunity کم ہوتی ہے. They are the ones who will benefit most from vaccination. اب مقصد یہ ہے کہ for the time being 70 کو ہم نے walk in اس لیے کیا کہ اگر ان کے پاس, because that is the most vulnerable age, تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو پروٹیکشن نہ ملے جتنی جلدی ہو سکے. 60 والوں کو above age 60 to 70 ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ کا جس وقت پن کوڈ نمبر آئے تو آپ ضرور تشریف لائیں ہمارے سینٹر میں اور آ کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں. ہم نے ہاسپٹل سے بھی ویکسینز جو ہیں ایلڈر کے لیے اٹھا کے اب سینٹرز پہ کنسنٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ آپ کو پتا ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ناؤ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں یا بزرگ ہیں وہ کسی اسپتال میں جا کے اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں, بیکاز بہت بہتر ہے کہ وہ ہمارے ایکسپو سینٹر آئیں. انشاءاللہ چند دنوں میں 1-2 سینٹرز اور بھی ہم بنا رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے یہاں آپ کو پتا ہے وہاں 2 ہالس کھول دیے ہیں, ڈبل کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی تنگی نہ اٹھانا پڑے. تنگی ہمیں تب ہوتی ہے جب بغیر پن کوڈ کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. 70 اینڈ ابو از گڈ انف. 60 اینڈ ابو وہ لوگ جن کے پاس پن کوڈ ہے وہ تشریف لائیں اور سب کو ویکسین انشاءاللہ لگے گی. اور اسی طریقے سے گریجولی اٹ ہیز بین ڈن ان کنٹریز. ہماری بھی ملک میں اگلے آپ 1-1.5 ماہ میں دیکھیں گے بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے
इन वैक्सीन से दे विल बी। डॉक्टर साहब, ये जो पिन कोड की आपने बात की, तो एक 1166 नंबर है जिस पर आप CNIC अपना सेंड करते हैं आईडी कार्ड का नंबर, वहां से आपको उसी वक्त पिन कोड आ जाता है। तो क्या ये पिन कोड लेकर किसी भी वॉक इन सेंटर में जाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पिन कोड आपके पास अगर है तो बुजुर्गों के लिए जैसे यहाँ एक्सपो सेंटर बनाया हुआ है आपने, अभी मैंने आपको बताया कि 2 और हम बनाने लगे हैं। द बेस्ट बेट इज बिकॉज ये किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, तो लोगों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कोविड, क्योंकि अब कोविड के मरीज बहुत ज्यादा दाखिल अस्पतालों में हो रहे हैं। तो दिमाग यहाँ लाहौर में एक्सपो सेंटर आए और हर जगह बाकायदा एडवर्टाइज हुआ है कि हमने कहा एक्सपो, वो जो जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है फैसलाबाद में, समनाबाद के अंदर, उसके वहाँ सेंटर बना हुआ है। इसी तरीके से रावलपिंडी में बना हुआ है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वहाँ तशरीफ लेके जाएं और जाके अपने आप को वैक्सीन लगवा लें। एक और अहम बात बतानी बहुत जरूरी है कि कोविड फैल रहा है, हम लोगों को हिफाजती तदाबीरें, अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज लग गई है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। मकसद ये है दूसरी डोज लगेगी, फिर एंटीबॉडीज बनेगी, आपको इस दौरानिया में अपने आप को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देनी है। आपने अपने आप को मास्क पहन के फिरना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज ना करिए, और इंशाल्लाह अगर आप ये सारे इकदाम उठाएंगे तो इस मुसीबत से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान में IT सेक्टर की बात करेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट अब तक क्या कुछ कर चुकी है, क्या इमरान खान जो वज़ीर आज़म बनने से पहले जो वादे कर रहे थे वो जब IT सेक्टर की हम बात करते हैं उस पर पूरा उतरे हैं अपने वादों पर या नहीं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2021 पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल होगा, ये इमरान खान बार बार कह चुके हैं। अब देखा अगर जाए तो कुछ हद तक रुपए भी मुस्तहकम हुआ है, खुसूसन पिछले 2 दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। तामीराती सेक्टर की बात की जाए, टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए, काफ़ी हद तक हमें बेहतरी नज़र आना शुरू हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर अब भी माशी तरक्की जो है, स्पेशली जो हमारी आगे जाके शरह नमू है, वो अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत ऐसे शोबों पर भी तवज्जो दे जो तेज़ रफ्तार तरक्की का बायस बन सकते हैं। एक मिसाल उसकी IT सेक्टर है। फवाद चौधरी साहब IT के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं कि जी हम गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ देने का इरादा भी रखती है, लेकिन जो IT सेक्टर है उसने कोरोना के दौर में बेशबहा ज़र मुबादला कमाया। दीगर सेक्टर्स जहां नुकसान उठा रहे थे तो हुकूमत ने कुछ मस्बत इकदाम ज़रूर उठाए, लेकिन ऐलानात जो हैं वो अमली इकदामात में उतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हो रहे। हुकूमत किस तरह IT और टेलीकॉम सेक्टर को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो IT सेक्टर है इस वक्त उसके मसाइल क्या हैं। हम कहते तो इस वक्त जो अगर दुनिया की बात की जाए, चाइना की अगर बात की जाए, तो वहाँ से जो इस वक्त E-कॉमर्स की जो चाइना की इनकम है वो तकरीबन 22% है। अगर हम इंडिया को उठा के देख लें तकरीबन 8% है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 0.5% यानी 1% का भी आधा इस वक्त हम E-कॉमर्स से कमा रहे हैं। तो इसको कैसे टर्न अराउंड किया जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। IT की जो मारूफ कंपनी है टेक्सटर, उनके CEO हैं अब्दुर्रहमान चिनॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चिनॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपसे एक चीज़ क्लैरिफाई करानी है कि काफ़ी दिनों से खबर गर्दिश कर रही है कि जो IT में जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन थी वो गवर्नमेंट हटा रही है, तो आगे जाके टैक्स स्लैब्स भी शायद वो चेंज होंगे। तो अगर ये टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म हो जाए उससे IT सेक्टर को फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदिल साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, अभी तो एक स्पेकुलेशन चल रही है बहुत सारे हलकों में कि जो IT इंडस्ट्री उस पर जो इनकम टैक्स है, जो एग्जेम्पशन अभी हमें हुकूमत ने दी हुई है वो वापस ली जाए। मेरे ख्याल से अगर ये एग्जेम्पशन वापस ली जाएगी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अपनी नेबरिंग कंट्री से देख लें, आप यूरोप में देख लें, जहाँ पे
آئی ٹی انڈسٹری کو گورنمنٹ گرو کرنا چاہتی ہے وہاں پہ یہ ایگزیمشن ہوتی ہے. اب جب آپ فوراً اس ایگزیمشن کو اتاریں گے, ویسے ہی یہ وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ کے انویسٹرز کیپٹل کم ڈال رہے ہیں, تو جب آپ اس پہ انکم ٹیکس کا بھی ڈالیں گے, اور ابھی آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ابھی آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کر رہی ہے, تو انٹل اینڈ انلیس آپ کی انڈسٹری پیک پہ نہیں پہنچتی اور اس پہ اگر آپ انکم ٹیکس کا ایگزیمشن جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ آپ واپس لے لیں گے, اس سے مجھ سمیت بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اس چیز کی حامی نہیں بھریں گے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب آپ ایک کیپٹل انفلو لانا چاہ رہے ہیں, آپ باہر کی کمپنیز سے جو ہے نا فنڈز لینا چاہ رہے ہیں, آپ کولیبریشنز کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس ماحول کو تو ابھی آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس کو اور الیبریٹ کیا جائے, کہ اس کے بجائے کہ آپ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں, آپ اس کو بے شک بالکل ٹیکس نیٹ میں لائیں, لیکن ابھی اس کو مارکیٹ کو تھوڑا میچور ہونے دیں. ابھی آپ کی مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے, اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اور وتھ ٹائم اگر آپ کو ایگزیمشن لینی ہے تو آپ لے لیں. 3 سال گزر گیا ہے اور پرائم منسٹر خان صاحب نے آئی ٹی پہ بڑا ایمفسائز کیا ہے. میرے خیال سے ابھی بھی اگر یہ اس پہ تھوڑا ایک فل کمیٹی بنائیں اور اس کو خود ریویو کریں تو یہ بہت پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, بیکاز آئی ٹی از دا فیوچر. اگر آپ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو آپ کو کوئی ٹیکسٹائل یا ریئل اسٹیٹ میں تو اتنی مار نہیں پڑی. اگر آپ کو کوئی جائنٹ جس نے ماری ہے وہ آئی ٹی نے ماری ہے, اور انفارچونیٹ بات یہ آپ کے پاس سارے ٹیلنٹ اور ریسورسز ہے, لیکن ہماری پرائیورٹی آئی ٹی ویسے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی, آخر میں آپ سے میں اس پہ آؤں گا کہ کافی سارے لوگ جو ہم سے فریش گریجویٹس ملتے ہیں جو کہ میڈیا انڈسٹری میں ہوتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں جی میں نے اچھا جرنلسٹ بننا ہے, میں نے اینکر بننا ہے, میں نے اچھا انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا ہے. آئی ٹی کے جو گریجویٹ ہیں وہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہم ہر سال ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن مارکیٹ میں ان کی اتنی جگہ نہیں ہے, وہ اتنا ایکسل نہیں کر سکتے جتنا وہ باہر جا کے کرتے ہیں, اور وی آر لوزنگ آؤٹ آن آور ٹیلنٹ. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از دیٹ یو وڈ سجیسٹ؟ اچھا عادل صاحب, میرے خیال سے یہ آپ نے بڑی پرومیننٹ بات ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کری ہے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹیلنٹ کو نرچر کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ٹیکسٹر نے ایک پرائیویٹ انیشیٹو لیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں, ہم ان کو جو ای کامرس میں جانا چاہتا ہے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا چاہتے ہیں, جو سائبر سیکورٹی میں جانا چاہتا ہے, ان کی ہم ویکلی سیمینارز کراتے ہیں. بہت ریناؤنڈ یونیورسٹی سے پروفیسرز بلاتے ہیں جو ان کو ان پہ لیکچر دیا جائے. وہاں پہ ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے جس میں ان کو فردر گروم کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی بہت ساری اپرچونٹی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو باہر دیکھ رہے ہیں وہ اپرچونٹی یہاں پہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو پول آف ریسورسز جو باہر اویلیبل ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا رائٹ وے. تو ہم نے ایز اے CSR انیشیٹو کیا ہے, باقی کمپنیز بھی کر رہی ہیں, اور میرے خیال سے مل جل کے جب اس پہ آپ انلائٹن کریں گے آئی ٹی گریجویٹس کے کہ آپ یہاں پہ بھی کما سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, تو میرے خیال سے یہ چیز آگے بڑھے گی. عبدالرحمان چنوئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.